مجھ کو بلائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا، رب مجھ کو بلائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا میں کعبے کو دیکھوں گا۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ رب ذوالجلال احکم الحاکمین جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب احمد مجتبیٰ حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد ہمارا آج کا عنوان بیت اللہ شریف کے حوالے سے ہے۔ یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ تمام مسلمانوں کی عقیدتوں کا مرکز اور اہل ایمان کے لیے اس دنیا میں اللہ کے عرش کا پرتاؤ اور عکس بیت اللہ شریف ہے۔ جب سے یہ کائنات بنی ہے تب سے اللہ رب ذوالجلال کی عبادتوں کا مرکز اور تمام برکتوں کا مصدر بیت اللہ شریف ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ۔ وہ پہلا گھر جو لوگوں کے فائدے کے لیے بنایا گیا وہ مکہ شریف میں ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ مبارکا وہدی للعالمین، یہ گھر برکت والا بھی ہے اور تمام عالمین کے لیے ہدایت بھی ہے۔ اس پہلے گھر میں جو خوبیاں قرآن کریم نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمائی ہیں وہ تین ہیں۔ پہلی خوبی یہ ہے کہ یہ پہلا گھر ہے جو لوگوں کے لیے بنایا گیا۔ دوسری خوبی اس میں یہ ہے کہ اس میں برکتیں ہیں، اور تیسری خوبی یہ ہے کہ یہ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ اللہ رب ذوالجلال کا یہ گھر پہلا بھی ہے، بابرکت بھی ہے، اور اللہ کی طرف سے عالمین کے لیے ہدایت بھی ہے۔ اب انہی تین باتوں کو ہم یہاں آج کے اس درس میں ذکر کریں گے۔ تو پہلی بات جو قرآن کریم نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ اول بیت، یہ پہلا گھر ہے۔ اللہ رب ذوالجلال کا یہ پہلا گھر ہے جس کو رب نے لوگوں کے لیے بنایا۔ اللہ کے حکم سے یہ تعمیر ہوا لوگوں کے لیے۔ تو تفسیر روح البیان میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ذکر فرمایا فرشتوں کے سامنے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اظہار فرمایا کہ میں آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بناؤں گا، تو فرشتوں نے اپنے دل ہی دل میں
یہ بات سوچی کہ خلافت کے مستحق ہم ہیں، اور اسی بات کا جو ہے نا اللہ رب ذوالجلال نے قرآن کریم میں ذکر بھی فرمایا کہ جو تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو میں وہ جانتا ہوں، اعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، جو تم چھپاتے ہو جو ظاہر کرتے ہو میں وہ سارا جانتا ہوں۔ تو اسی کی طرف اشارہ تھا در حقیقت، لیکن جب اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے یہ فیصلہ ہو گیا کہ خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام ہی ہیں، تو پھر فرشتوں نے اپنے اس دعویٰ کو جو انہوں نے اپنے دل میں سوچا کہ ہم خلافت کے مستحق ہیں، اس کو اپنی جو ہے نا وہ بھول سمجھ کر اللہ رب ذوالجلال کے عرش کا طواف کیا 7 سال پورے، اور اس لیے طواف کیا تاکہ انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم نے جو ہے نا وہ غلطی کر لی استحقاق جتا کر اپنی خلافت کا، تو اس کے تدارک میں انہوں نے بطور توبہ 7 سال خدا تعالیٰ کے عرش کا طواف کیا۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا بڑی پسند آئی، تو اللہ رب ذوالجلال نے زمین پر، زمین کا وہ حصہ جو سب سے پہلے بنا تھا، اللہ رب ذوالجلال نے اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ فرشتوں کو فرمایا جاؤ وہاں جا کے میرا ایک گھر بناؤ، تمہاری یہ ادا مجھے پسند آئی ہے، اور تم وہاں گھر بناؤ تاکہ میرے بندے جب خطا کر لیں، جب گناہ کر لیں، تو اپنے گناہوں کے تدارک کے لیے جس طرح تم نے میرے عرش کا طواف کیا ہے، میرے وہ بندے جا کر میرے اس گھر کا طواف کریں۔ تو اللہ کے حکم سے فرشتوں نے اللہ رب ذوالجلال کے گھر خانہ کعبہ کو دنیا میں تعمیر کیا، تو یہ دنیا میں بنا، پہلا وہ گھر ہے جس کو لوگوں کے لیے بنایا گیا۔ پھر بعد میں وہ وقت آیا جب حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا۔ جب آپ دنیا میں آئے تو آپ کو بھی یہی حکم تھا کہ وہی بیت اللہ جس کو فرشتوں نے تعمیر کیا تھا، انہی بنیادوں پر، اسی جگہ پر اس کو نئے سرے سے تعمیر کریں۔ لہذا دلائل النبوہ شریف میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبریل امین کو اللہ رب ذوالجلال نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا ان کے پاس بھیجا اور ان کو حکم دیا کہ میرے لیے گھر تعمیر کرو۔ گھر کہاں تعمیر کرنا ہے یہ پہلا مسئلہ تھا، اس کے لیے حضرت جبریل امین نے اللہ کے حکم سے نشانات لگائے کہ اس جگہ پہ تعمیر کرنا ہے جہاں پہلے ہوا تھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے وہاں سے اس کی بنیادیں کھودنا شروع کی۔ حضرت آدم علیہ السلام بنیادیں کھودتے تھے اور حضرت اماں حوا جو ہے وہ وہاں سے مٹی نکالتی تھی، اور اتنا کھودا یہاں تک کہ زمین کے نیچے سے پانی نکل آیا۔ تو حکم ہوا کہ بس یہی کافی ہے۔ اب انہی بنیادوں پر حضرت آدم علیہ السلام نے اس کعبے کو تعمیر کیا، اور جب وہ تعمیر ہو گیا، مکمل ہوا، تو اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ اس گھر کا طواف کرو، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ بھی کہا گیا کہ اے آدم تم پہلے انسان ہو اور یہ پہلا گھر ہے، یہ اللہ کا پہلا گھر ہے۔ اور یہ پھر بیت اللہ شریف وہاں سے چلا، حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا، اور نوح علیہ السلام کے زمانے میں آپ کی قوم باغی ہو گئی، اور آگے روایات کا اختلاف ہے۔ بعض میں یہ ہے کہ انہوں نے بیت اللہ شریف کو معاذ اللہ شہید کر دیا، اور کچھ روایتیں یہ ہیں کہ لوگ بیت اللہ شریف کو بھول گئے، یہاں تک کہ اس کی بنیادیں تک وہ ختم ہو گئی، لوگوں کو اس کا نشان تک پتہ نہ چلا۔ اور پھر وقت گزرتا گیا، اللہ رب ذوالجلال نے
اپنے پیارے خلیل علیہ السلام کو حکم دیا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر اس بیت اللہ شریف کو ایک بار پھر انہی بنیادوں پر جو حضرت آدم علیہ السلام والی تھی، انہی پر اس کو دوبارہ کیا، تعمیر کیا، اور قرآن کریم نے اس کا ذکر کیا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ ابراہیم علیہ السلام نے پہلی دفعہ یہ بیت اللہ شریف تعمیر نہیں کیا تھا، وہاں یرفع کے لفظ ہیں، بنیادیں اٹھا رہے تھے وہی جو پہلے تھی، اور اس کو پھر تعمیر کر دیا۔ اور بیت اللہ شریف میں یہ جو حتیم کا حصہ ہے یہ بھی اسی میں بیت اللہ شریف کے اندر ہی شامل تھا، لیکن پھر بعد میں اس کی تعمیر میں تبدیلی ہوتی رہی۔ تو گزارش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ بیت اللہ شریف وہ پہلا گھر ہے جس کو اللہ رب ذوالجلال نے لوگوں کے نفع کے لیے بنایا۔ اب یہ اول بیت ہے، اول بیت، پہلا گھر خدا تعالیٰ کا، اور یہ ایسا پہلا گھر ہے کہ یہ برکتوں والا ہے۔ فرمایا مبارکن، اس میں برکتیں ہیں، ہر طرف برکتیں ہیں، وہدی للعالمین، تمام جہانوں کو اس سے ہدایت ملتی ہے۔ اور یہ برکتیں بھی کوئی آج سے نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہاں چھوڑا تھا تب اس کی جو ہے نا وہ بنیادیں یوں ظاہر نہیں تھی، ابھی تعمیر نہیں ہوا تھا، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کا بچپن تھا، تو اس کی بنیادیں ظاہر نہیں تھی۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی وہ یہ تھی کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ میں اپنی اولاد کو اس جنگل بیابان میں، ایسی آبادی جہاں کوئی زراعت نہیں ہے، کوئی کھیتی باڑی نہیں ہے، کوئی یہاں زندگی کے نشانات نہیں ہیں، وہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن یہ ہے عند بیتک المحرم، تیرے حرمت والے گھر کے پاس ہے۔ اب ان دعاؤں میں جو قابل توجہ ہے ذکر وہ یہ ہے کہ انہوں نے دعا مانگی تھی فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اے اللہ لوگوں کے دل ان کی طرف کھینچ دے، مائل کر دے۔ اب لوگوں کے دلوں کے مائل ہونے کی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی، اور آگے کیا دعا ہے وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما۔ یہ دنیا کی برکت ہے، دنیا کی برکت۔ تو کہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا وہ زمانہ جہاں وہ تنے تنہا تھے اپنی والدہ کے ساتھ، اور کہاں آج کا زمانہ کہ مسلمان دور دراز میں جہاں کہیں بھی بستے ہیں ان کے دل اللہ کے اس گھر کی طرف آج بھی کھینچ رہے ہیں۔ کوئی جا سکتا ہے، کوئی نہیں جا سکتا، کسی کے پاس وسائل ہیں، نہیں وسائل، لیکن ہر ایک کا جی یہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے میں اللہ کے اس گھر کی حاضری کو پہنچ جاؤں، تو دل کھنچتے ہیں۔ اور جہاں تک برکت کا ذکر ہے، پھلوں کی برکت کا ذکر، تو یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ مکہ شریف میں کھجوروں کے سوا پھلوں کے جو ہے نا وہ زیادہ باغات نہیں ہیں، مگر دنیا کا ہر پھل وہاں آپ کو ملے گا، موسم والا بھی ملے گا اور بے موسمہ بھی ملے گا، ہر پھل وہاں سے ملتا ہے۔ تو یہ برکت دنیا کی برکت، اور آخرت کی تو پھر کیا کہنے، آخرت کی برکتیں تو اتنی ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب ذوالجلال روزانہ بیت اللہ شریف پر ہر روز اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ 120 رحمتیں اللہ کی نازل ہوتی ہیں روزانہ بیت اللہ شریف پر، اور 120 رحمتوں میں سے 60 منہا للطوافین، اللہ 60 رحمتیں ان کو عطا فرماتا ہے جو بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہیں۔ طواف کرنے والے
120 میں سے آدھا حصہ لے جاتے ہیں. آدھی رحمتیں 60 رحمتیں طواف کرنے والوں کو ملتی ہیں. اور وَأَرْبَعُونَ لِلْعَاكِفِينَ حَوْلَ الْبَيْتِ، اللہ 40 رحمتیں ان کو عطا فرماتا ہے جو بیت اللہ شریف کے گرد اعتکاف کر رہے ہیں. جو بیت اللہ شریف کے گرد بیٹھے ہیں اعتکاف کی نیت سے، اللہ ان کو 40 رحمتیں عطا فرماتا ہے. اب کچھ وہ ہیں جو نہ طواف کرتے ہیں اور نہ ہی اعتکاف کرتے ہیں، وہ ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں اور بیت اللہ شریف کی زیارت کر رہے ہیں. وہ صرف بیٹھ کر اللہ کے گھر کو دیکھ رہے ہیں. تو میرے آقا نے فرمایا 20 منہا للناظرین الی البیت، اللہ رب ذوالجلال 20 رحمتیں ان پر فرماتا ہے جو بیت اللہ شریف کی صرف زیارت کر رہے ہوتے ہیں. یہ آخرت کی برکت ہے. یہ برکت والا گھر ہے نا، مبارکن ہے، برکت والا ہے. تو اللہ رب ذوالجلال 120 رحمتیں وہاں روزانہ نازل فرماتا ہے. اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک اور بات بیان فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الرکن والمقام یاقوتتان من یواقیت الجنہ. رکن حجر اسود اور مقام ابراہیم والا پتھر، یہ 2 پتھر ہیں، حجر اسود اور مقام ابراہیم. یہ 2 پتھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنت کے یاقوتوں میں سے 2 یاقوت ہیں. یہ دونوں پتھر جنتی یاقوت ہیں اور ان کا بڑا نور تھا، بڑے نورانی تھے. یہ میرے آقا فرماتے ہیں وَأَطَّمَسَ اللَّهُ نُورَهُمَا، اللہ نے ان کے نور پر پردہ ڈال دیا. اللہ نے ان کے نور پر پردہ ڈال دیا. وَلَوْلَا ذَلِكَ لَأَضَاءَتَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اگر اللہ تعالیٰ ان کے نور پر پردہ نہ ڈالتا تو ان کے نور سے مشرق و مغرب سارا روشن ہو جاتا. یہ 2 پتھر ہیں، اتنا نور. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جب یہ لائے گئے نا تو ان سے نور نکلا، حالانکہ اوپر اللہ رب ذوالجلال کے پردے پہلے ہی سے تھے. دنیا میں آنے سے پہلے ان پر پردے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے ڈالے ہوئے تھے نور پر، لیکن جب آئے تب بھی ان میں نور تھا. اور جتنی جگہ پر وہ نور پہنچا آج وہ سارے کا سارا حصہ حرم میں داخل ہے. جہاں جہاں تک ان کا نور پہنچا وہ سارا حصہ آج حرم میں داخل ہے، حرم کی حدود میں ہے. بغیر احرام کے وہاں داخل نہیں ہونا، مخصوص احکام میں بغیر احرام کے وہاں داخل نہیں ہونا. وہ حرم کا حصہ قرار دیا جہاں تک ان کی جو ہے وہ روشنی پہنچی. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس بات سے کہ اللہ رب ذوالجلال نے پردوں کے باوجود جب اتنا نور ہے تو جب پردوں کے بغیر ہوں گے تو اللہ نے کیسا نور ان کو عطا فرمایا ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو خاص کر کے حجر اسود کو، اس کو تو یہ فضیلت حاصل ہے. امام حاکم نے اس کو روایت کیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن حجر اسود کو لایا جائے گا تو اس کا جسم کتنا ہوگا کہ اعظم من ابی قبیس، پہاڑ ہے مکے میں ایک، جبل ابو قبیس کہتے ہیں اس کو، جبل ابو قبیس پہاڑ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حجر اسود قیامت کے دن آئے گا تو اس سے بھی بڑا ہوگا، اتنا بڑا حجر اسود ہوگا. اور پھر ایک اور بھی ہے ساتھ، فرمایا لہو لسان و شفتان، قیامت کے دن اس کی ایک زبان ہوگی، 2 ہونٹ ہوں گے. قیامت کے دن جب آئے گا تو زبان بھی ہوگی، ہونٹ بھی ہوں گے. اور یتکلم عمن استلمہ بالنیت، جس نے استلام کی نیت سے استلام کیا ہوگا، یوں اشارہ کر کے نا، دور سے اشارہ کر کے، تو یوں چومنا، دور سے اشارہ کر کے. ایک تو یہ ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دینا، وہ تقبیل ہے، چومنا. دوسرا یہ اسلام، یوں اشارہ کرنا
وہ چیز چوم لینا، ہاتھ کا اشارہ ہو چاہے عصا کا اشارہ ہو، دور سے اشارہ کیا اور یوں چوم لیا، تو اس کو استلام کہتے ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بھی اس کو استلام کیا ہوگا، یوں اشارے سے چوما ہوگا، قیامت کے دن یہ اس کے بارے میں اپنے رب سے کلام فرمائے گا، اس کی شفاعت کرے گا، اس کی بخشش کی بات کرے گا۔ حجر اسود پتھر بات کرے گا، اور اس سے بڑھ کر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی وہ بھی قابل توجہ ہے۔ وَهُوَ يَمِينُ اللَّهِ الَّتِي يُصَافِحُ بِهَا خَلْقَهُ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ رب ذوالجلال کا دست قدرت ہے جس سے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے ساتھ مصافحہ فرماتا ہے۔ حجر اسود اللہ کا دست قدرت ہے۔ اب یمین اللہ کہا ہے، یمین اگر بندوں کے لیے ہو تو پھر اس کا معنی دایاں ہاتھ ہوتا ہے، اللہ کے لیے معنی نہیں ہے۔ یہ لفظ جو ہے نا یہ متشابہات میں سے ہے، اس کا معنی اللہ ہی جانتا ہے، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر بندوں کے لیے ہو تو اس کا معنی دایاں ہاتھ ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے ہم دایاں ہاتھ نہیں کریں گے، یہ اللہ کا دست قدرت ہے، اللہ اس سے بندوں کے ساتھ مصافحہ فرماتا ہے۔ تو کتنی بڑی اس کی شان بیان فرما دی۔ اللہ رب ذوالجلال کے محبوب نے اسے خدا کا دست قدرت کہا۔ اور پھر یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے بھی مرفوعاً حدیث بیان کی، آپ بیان فرماتے ہیں ان الطواف بالبیت مثل الصلاۃ، فرمایا بیت اللہ کا طواف کرنا یہ نماز پڑھنے کی طرح ہے۔ بیت اللہ کا طواف کرنا اور نماز پڑھنا ایک برابر ہے۔ فرائض اپنی جگہ پر ہیں لیکن عبادت ہونے میں دونوں برابر، عبادت کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں۔ تو بیت اللہ کا طواف کرنا اور نماز پڑھنا فرمایا یہ ایک جیسا ہے، الا انکم تتکلمون، مگر یہ ہے کہ تم طواف میں کلام کر سکتے ہو، نماز میں بات نہیں ہو سکتی، طواف میں گفتگو کرنا جائز ہے۔ فمن تکلم فلا یتکلم الا بخیر، تو جو بندہ بھی طواف میں کوئی بات کرے تو اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے۔ تو یہ نماز پڑھنے کی طرح ہے، اتنی برکتیں ہیں اس میں، اور اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے یہ اتنا بابرکت ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اللہ رب ذوالجلال اس کی حفاظت بھی خود فرماتا ہے، وقتاً فوقتاً اس کی حفاظت کا انتظام بھی قدرت خود فرماتی ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، مشہور سورت ہے قرآن کریم کی، اس میں جس واقعہ کی طرف اشارہ ہے وہ یہ ہے کہ یمن کا ایک بادشاہ تھا، اس کا نام ابرہہ تھا۔ اب اس نے بیت اللہ شریف کو شہید کرنے کا ارادہ کیا معاذ اللہ، اور وہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر یمن سے بیت اللہ شریف کی طرف روانہ ہوا۔ اب اس میں ایک جو ہاتھی تھا جو سارے ہاتھیوں کا سردار تھا، اس کا نام محمود تھا، یہ اسے جو ہے نا وہ گرانے کے لیے نکلے وہاں سے۔ جب حرم کے قریب آئے تو حرم کے جو ہے نا وہ لوگوں کے مویشی جانور انہوں نے قبضے میں کر لیے، ان میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے 200 اونٹ تھے، 200 اونٹ۔ تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابرہہ سے بات کرنے کے لیے گئے، تو چونکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان تھے تو آپ کا ایک رعب اس پر طاری ہوا، مرعوب ہوا، وہ آپ کو اپنے ساتھ بٹھا کر بڑے احترام سے کہتا ہے جی کہیے کیا کہنا ہے، کس لیے آئے؟ لوگوں نے اسے بتایا بھائی یہ مکے کے سردار ہیں، تو بڑے احترام سے پیش آیا۔ تو آپ نے جاتے ہی اسے فرمایا میرے 200 اونٹ دے دو مجھے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ نے جا کر اس سے جو ہے نا وہ یہ پیشکش کی کہ ہم پورے مکے والوں کا مال جمع کرتے ہیں، تیسرا حصہ تجھے دے دیتے ہیں، تو مال لے کے چلا جا، اس ارادے سے باز آ جا۔ اس نے کہا نہیں جی میں نے آج جو ہے نا وہ کعبہ شریف کو ختم کرنا ہے۔ تو پھر آپ نے کہا اچھا یہ بات ہے تو تو ایسے کر، میرے 200 اونٹ مجھے دے دے، جو کرنا ہے کر۔
وہ کہتا ہے جی تمہاری عزت جو میری نگاہ میں بنی تھی وہ ختم ہو گئی، میں تو یہاں تمہارے جو ہے نا وہ کعبے کو گرانے کے لیے آیا ہوں، یہ تمہارا دین ہے، اور تم کعبے کے پر بات کرنے کی بجائے مجھ سے اونٹوں کی بات کر رہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان نے جواب دیا، فرمایا میں اونٹوں کا مالک ہوں، میں اونٹوں کی بات کروں گا، جو کعبے کا مالک ہے وہ کعبے کی بات کرے گا، میں تو اونٹوں کا مالک ہوں، میں اونٹ بچاؤں گا، جو کعبے کا مالک ہے وہ کعبہ بچائے گا۔ اس نے اونٹ واپس کر دیا، آپ اپنے اونٹ لے کر آئے اور کعبہ شریف میں دعا کے لیے حاضر ہو گئے، اور جا کر آپ نے وہاں چند اشعار کہے، ان کا لب لباب خلاصہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اے اللہ ہر بندہ اپنی چیز کی حفاظت کرتا ہے، کعبہ تیرا گھر ہے، تو اس کی حفاظت کر۔ تو پھر کیا ہوا، یہ دعا کر کے آپ نے مکے والوں کو وہاں سے نکل جانے کا حکم دیا۔ سارے اہل مکہ جب پہاڑوں پر چلے گئے تو پھر جس یمن سے یہ آئے تھے اسی یمن کی طرف سے چھوٹے چھوٹے پرندے آئے، اور ان کے جو ہے نا وہ ایک چونچ میں کنکری تھی، دو پنجوں میں تھی، چھوٹی چھوٹی کنکریاں، امام راضی نے لکھا ہے وہ گندم کے دانے کے برابر تھی۔ تو گندم کے دانے کے برابر کی وہ کنکریاں اوپر سے پھینکتے تھے، جس پر وہ لگنی ہوتی تھی اس کا نام لکھا ہوتا اس پر، خود پہنے ہوتے انہوں نے بڑے، تو اوپر سے وہ لگتی، سر کے اوپر سے خود سے گزر کر سارا جسم چیر کر نیچے دبر سے نکل جاتی تھی، سارے کے سارے مر گئے۔ ایک ہاتھی بچا، وہ جو محمود تھا، کہ اس کو جب بیت اللہ شریف کی طرف منہ کرتے تھے تو وہ اٹھتا ہی نہیں تھا، وہ بیٹھ جاتا تھا، اور جب کسی اور طرف اس کا رخ کرتے تو دوڑ لگا دیتا، وہ بچا، باقی سارے مر گئے۔ ایک وزیر ان کا رہ گیا، ایک وزیر، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ایک وزیر ان کا رہ گیا، اور وہ وزیر گیا اپنے بادشاہ کے پاس، ایک پرندہ اس کے اوپر اوپر جا رہا ہے، اب ایک کنکری اٹھائے ہوئے، وہ اپنے بادشاہ کے پاس گیا اور جا کر اس کو سارا واقعہ سنایا کہ دیکھو جی وہ ابرہا، اور چونکہ ایک ریاست کا تھا نا یہ والی، تو جس ریاست کے تحت تھے وہ حبشہ میں تھا، ان کا اصل جو بادشاہ تھا وہ حبشہ میں تھا، نجاشی تھا اس وقت، بادشاہ کو نجاشی کہتے تھے وہ، تو اس کے پاس گیا، اس کو جا کے کہا کہ تیرا ابرہا یوں ہلاک ہو گیا۔ جیسے ہی اس نے اپنا واقعہ پورا کیا، پرندے نے اوپر سے کنکری پھینکی، وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ تو اللہ اپنے گھر کی حفاظت خود فرماتا ہے، بڑی اس میں جو ہے نا وہ برکتیں بھی ہیں کائنات کے لیے، اور ہدایت بھی ہے۔ قرآن کریم نے یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ بیان فرمائی ہیں، اور یہ بیت اللہ شریف ساری کائنات کے لیے امان ہے۔ قرب قیامت اس کو اٹھا لیا جائے گا، اور جب یہ بیت اللہ شریف اٹھ جائے گا تب پھر کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ تو محترم سامعین، یہ بات یاد رکھیے کہ بیت اللہ شریف اس دنیا کے لیے امان ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔